بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی ایک ایسا موضوع چھیڑنے والے ہیں جو واقعی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ہے بھی بہت گہرا۔ ہاں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے ایک ایسی حقیقت کا تصور کریں نا جہاں ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے وہ خیالات جنہیں ہم نے کبھی زبان سے ادا تک نہیں کیا، کبھی بولا ہی نہیں، وہ کسی کے لیے ہماری اپنی آواز سے بھی زیادہ واضح اور بلند ہوں۔ بالکل، اور ساتھ ہی وہ ہستی اتنی بلند بھی ہو۔ ہاں، وہی ہستی کائنات میں اس قدر بلند اور محیط ہو کہ ہماری یہ جو پوری کہکشائیں ہیں یہ اس کے سامنے ریت کے ذروں سے بھی کمتر محسوس ہوں۔ یہ کیسا حیرت انگیز تصور ہے کہ ایک ہی ذات بیک وقت لامحدود حد تک دور اور غالب اور خردبینی حد تک قریب اور پوشیدہ ہو۔ یہ واقعی انسانی سوچ کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بظاہر متضاد ناموں الظاہر اور الباطن کی گہرائیوں میں اتریں، کیونکہ جب انسانی عقل اس کمال کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے نا تو وہ بس بے بس ہو جاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اپنی اس محدود عقل سے اس خالق کو ماپنے کی جسارت پر انسان کے دل سے بس استغفر اللہ ہی نکلتا ہے۔ بے شک، کیونکہ ذہن اکثر اس الجھن میں پھنس جاتا ہے کہ کوئی ایک ہستی یکساں طور پر یعنی ایک ہی وقت میں پوری طرح عیاں بھی ہو اور پوری طرح پوشیدہ بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ الجھن نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ انسانی شعور کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور یہیں سے اس عظیم سچائی کا دروازہ کھلتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ آخر ہے کیا؟ ہم انسانوں کے جو پیمانے وہ مختلف ہیں نا؟ بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز مادی طور پر ظاہر ہو جائے، نمایاں ہو جائے، تو اس کا باطنی یا چھپا ہوا پہلو ختم ہو جاتا ہے، وہ سامنے آ گئی۔ اور اگر ہم کسی چیز کو چھپا دیں تو اس کا ظاہری وجود مٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن خالق کائنات ان طبعی قوانین کا پابند نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا فلسفے کی پیچیدگیوں سے نکل کر عربی لغت کے ٹھوس حقائق کی طرف آئیں تو قدیم ماہرین جیسے علامہ ابن فارس رحمہ اللہ وہ ایک کمال کا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ لفظ ظاہر کی اصل ظہر یعنی پیٹھ سے ہے۔ یہ صرف سامنے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ابھرنے، غالب آنے اور پوری طرح محیط ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ہر چیز پر چھا جانا۔ بالکل، اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے دوپہر کے وقت کو ہم ظہر کہتے ہیں نا۔ جی، نماز ظہر بھی وہیں سے ہے۔ بالکل، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سورج کی روشنی کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے پورے عروج اور غلبے کے ساتھ ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ اور دوسری طرف باطن کی اصل بطن یعنی پیٹ یا اندرونی گہرائی سے ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن وجود کا سب سے بنیادی اور گہرا حصہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے میں تو واقعی بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک انسان کی روزمرہ زندگی پر منطبق کریں تو ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی، کون سا سوال؟ سوال یہ کہ اگر میں کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانپ لوں، یعنی اس پر ظاہر ہو جاؤں اور غلبہ پا لوں، تو کیا طبی طور پر میں اس کے اندرونی حصے یعنی باطن تک روشنی پہنچنے کا راستہ نہیں روک رہا؟ کیا غلبہ اور گہرائی یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے۔ یعنی اگر ہم ایک مثال لیں، فرض کریں ایک عظیم الشان خیمے کا تصور کریں تو۔ ہاں، خیمے کی مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس خیمے کو الظاہر مان لیں تو؟ بالکل، یعنی وہ خیمہ اوپر سے اس قدر بلند اور وسیع ہے کہ اس نے کائنات کی ہر شے کو اپنے سائے اور غلبے میں لے لیا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ تو اس کا الظاہر ہونا ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ صرف اوپر سے سایہ کر رہا ہے تو اندر کیا ہے؟
یہیں پر الباطن کا تصور آتا ہے کہ اس خیمے کی بنیادیں وہ صرف زمین پر نہیں رکھی گئیں بلکہ وہ وجود کی اتنی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں کہ وہ اندر موجود ہر ذرے، ہر دھڑکن اور تاریکی میں چھپے ہر راز سے مکمل طور پر واقف ہیں۔ کیا ہی شاندار منظر کشی ہے۔ یعنی غلبہ اور گہرائی دونوں کا کمال ایک ہی جگہ یکجا ہو گیا۔ بالکل، اور اگر ہم اس تصور کے نفسیاتی اور روحانی اثرات پر غور کریں نا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کی جو تشریح فرمائی ہے وہ واقعی انسانی روح کے لیے ایک عظیم مرہم ہے۔ بے شک۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھتے تھے وہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تو ہی الاول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی الآخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی الظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی الباطن ہے، تیرے علاوہ یا تجھ سے زیادہ قریب کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو مطلب ایک مکمل احاطہ ہے۔ جی، اور ہم سب کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جدید دور کا انسان جب وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ، معاشرتی دباؤ اور بے شمار الجھنوں کے بعد رات کے اندھیرے میں بستر پر لیٹتا ہے تو وہ کتنا تنہا محسوس کرتا ہے۔ بہت زیادہ، ایک عجیب سا غیر محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ دعا اس انسان کے گرد ایک ناقابل تسخیر حفاظتی حصار قائم کر دیتی ہے۔ مطلب اوپر سے ہر خطرے کے خلاف الظاہر کا غلبہ ہے اور اندر کی ہر تنہائی کے لیے الباطن کی قربت ہے۔ واہ، یہ احساس تو واقعی انسان کو ایک گہرا نفسیاتی سکون دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس لغوی اور ندوی تشریح سے ایک قدم اور آگے بڑھیں اور تھوڑا قرآن مجید کے تناظر میں دیکھیں تو یہ چاروں نام ایک انتہائی طاقتور انداز میں اکٹھے بیان ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر نا ایک نیا اور ذرا سا بے چین کر دینے والا تجسس سر اٹھتا ہے۔ آپ کا اشارہ یقیناً سورۃ الحدید کی اس تیسری آیت کی طرف ہے جہاں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ جی بالکل، اسی آیت کی طرف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن نہ زمان و مکان کے ہر ممکنہ پہلو کو سمیٹ لیتا ہے۔ الاول اور الآخر وقت کی مکمل حقیقت کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، مطلب جب کوئی وقت نہیں تھا اور جب کوئی وقت نہیں رہے گا، اور الظاہر اور الباطن مکان یا جسے ہم سپیس کہتے ہیں اس کی ہر بلندی اور ہر گہرائی پر محیط ہیں۔ صحیح، لیکن یہیں پر تو وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے نا، مطلب اگر وہ الظاہر ہے یعنی سب سے بلند اور غالب، تو پھر وہ ایک ہی وقت میں الباطن یعنی انسان کی شعرک سے بھی زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو طبی قوانین ہیں ان کے مطابق تو انتہا درجے کی بلندی کا مطلب ہی بے پناہ فاصلہ ہے، تو پھر ایک ہی ہستی کے لیے انتہا درجے کی دوری اور انتہا درجے کی قربت کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ دونوں صفات آپس میں ٹکرا نہیں رہی؟ دیکھیے، یہ سوال ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو قرآن پر تھوڑی گہرائی سے غور کرتا ہے، اور یہیں پر امام السودی رحمہ اللہ کی وہ حیران کن بصیرت ہماری رہنمائی کرتی ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ جی، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ اس گتھی کو یوں سلجھاتے ہیں کہ اللہ کی صفات مادی اور انسانی دائروں کے قیدی نہیں ہے، چونکہ خالق کائنات خود مکان یعنی ان طبی فاصلوں اور جہتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ خود ان کے اندر مقید نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یعنی وہ رولز اس پر اپلائی نہیں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا ظاہر اور باطن ہونا آپس میں ہرگز نہیں ٹکراتا، کیونکہ اس کی لامحدود بلندی ہی دراصل اس کی مکمل قربت کی وجہ ہے۔ وہ اپنی بلندیوں پر ہوتے ہوئے بھی اپنے علم اور قدرت کے ذریعے ہر انسان کے بے حد قریب ہے، اور اپنی قربت میں بھی وہ مخلوق سے بے نیاز اور سب سے اعلیٰ ہے۔ واہ! امام السعدی فرماتے ہیں کہ وہ محض ہمارے ظاہری افعال کو نہیں جانتا بلکہ دلوں کی ان گہرائیوں تک پہنچ رکھتا ہے جہاں بس اوقات ہم خود بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سینوں کے ان پوشیدہ رازوں، نیتوں کے ان انتہائی باریک پہلوؤں اور ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نے ابھی شعوری طور پر خود بھی قبول نہیں کیا ہوتا۔ بالکل، ذرا سوچئے یہ کتنا گہرا احساس ہے۔ یہ احساس ایک طرف تو بہت تسلی بخش ہے، لیکن دوسری طرف اگر سچ کہا جائے تو یہ دل میں ایک خوف بھی پیدا کرتا ہے۔
مطلب انسان دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنے ظاہر کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے نا؟ جی، ہم سب کا یہی حال ہے۔ لیکن جب تنہائی ہوتی ہے، جب دروازے بند ہوتے ہیں اور جب صرف الباطن کی نگاہ ہم پر ہوتی ہے تو ہمارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ان تنہائی کے گناہوں اور دل کی ان چھپی ہوئی غلاظتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور بے ساختہ انسان کی زبان سے بس استغفر اللہ نکلتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی نظروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں نا، لیکن اس ذات کو نہیں جو ہمارے باطن کے اندھیروں کو ہمارے ظاہر کے اجالوں سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ بہت خوب۔ یہ ایک زبردست خود احتسابی ہے، اور عقیدے کے اسی پہلو کو اگر ہم انفرادی زندگی سے نکال کر تھوڑا وسیع کریں، زمینی، تاریخی اور اجتماعی حقائق کی طرف لائیں، تو ایک اور بہت بڑا اور چبھتا ہوا سوال سامنے آتا ہے۔ جی، وہ سوال جو شاید میرا خیال ہے ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے، بالکل کہ اگر اللہ الظاہر ہے، یعنی وہ مطلق غالب ہے اور اس کا دیا ہوا دین برحق ہے، تو پھر ہم اپنے ارد گرد اور تاریخ میں یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اکثر اہل ایمان مغلوب نظر آتے ہیں، وہ کمزور دکھائی دیتے ہیں، ان پر بڑی سخت آزمائشیں آتی ہیں اور بظاہر باطل قوتیں دنیا پر غالب نظر آتی ہیں؟ اگر غلبت ظاہر کی صفت ہے تو پھر یہ کمزوری اور شکست کیوں؟ جی، کیا یہ مغلوبیت اللہ کے غلبے کے اصول کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل، یہی سوال۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اتنی گہرائی اور نفسیاتی بصیرت کے ساتھ دیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، کافروں کا وقتی طور پر غالب آنا اور اہل ایمان کا مسلسل آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا، یہ کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی گہری اور طے شدہ الہی حکمت ہے۔ الہی حکمت کیسے؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے، اگر حق کے ماننے والے ہمیشہ اور ہر میدان میں غالب رہتے، ان کے پاس ہمیشہ مال، اقتدار اور طاقت ہوتی، تو کیا ہوتا؟ تو پھر تو ہر کوئی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا۔ بالکل، دین کے اندر منافقین، موقع پرستوں اور دنیا کے پجاریوں کا ایک ایسا ہجوم شامل ہو جاتا جنہیں حق کی سچائی سے کوئی ہمدردی نہ ہوتی، وہ صرف اس اقتدار اور طاقت کے پیچھے آتے جو اہل ایمان کے پاس ہوتی۔ ہاں، وہ تو صرف فائدے کے لیے آتے نا۔ جی، اور دوسری بات، مسلسل غلبہ انسان کے اندر تکبر اور خود پسندی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اس کا وہ خالص تعلق جو اسے اپنے رب کے ساتھ قائم رکھنا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ آزمائشیں اور یہ اونچ نیچ دراصل ایک فلٹر ہے، ایک الہی چھلنی ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی ہے۔ یہ بات انسانی نفسیات کے بالکل عین مطابق ہے۔ ہم واقعی یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلسل راحت ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں وہ تڑپ نہیں رہتی۔ بالکل نہیں رہتی۔ لیکن جب آزمائش آتی ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جب آزمائش تھوڑی طویل ہو جائے یا حالات بگڑنے لگیں تو اکثر ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے ان آزمائشوں میں صبر کا دامن چھوڑ کر ہم اکثر شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، جس پر ہمیں ہر روز واقعی استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ہم انسان بہت جلد باز ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مشکلات تو دراصل ہمیں کندن بنانے کے لیے ہیں۔ اگر اسے ہم ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک کاریگر لوہے کو پگھلا کر اس سے ایک بہترین اور لچکدار تلوار بناتا ہے۔ وہ اس لوہے کو صرف دہکتی ہوئی آگ میں گرم ہی نہیں کرتا۔ مطلب کیا خیال ہے، اگر وہ اسے آگ ہی میں پڑا رہنے دے تو کیا وہ مضبوط ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں۔ اگر لوہا صرف آگ کی حدت میں رہے گا تو وہ پگھل کر اپنی شکل ہی کھو دے گا۔ بالکل، اور اسی لیے تو وہ کاریگر اسے اس شدید گرمی سے نکال کر اچانک برف جیسے ٹھنڈے پانی کے کڑے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ جو راحت اور تکلیف، متضاد کیفیتیں ہیں نا، وہ یک کے بعد دیگریں مل کر اس لوہے کی ساخت کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ صحیح۔
اور اس کے بعد ہی وہ تلوار اس قابل ہوتی ہے کہ میدان جنگ کی سختیوں کو جھیل سکے اور ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ تو انسان کی جو روحانی ساخت ہے وہ بھی بالکل اسی طرح راحت اور تکلیف کے ادوار سے گزر کر ہی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت خوب، یہ ایک انتہائی جامع تشبیہ ہے، اور یہیں سے بات اجتماعی حقائق سے مڑ کر ایک بار پھر خالصتاً انفرادی اور روحانی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ابن القیم کی بیان کردہ یہ حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ الظاہر اور الباطن کا ماننا صرف ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک انسان کے دل میں الباطن پر سچا ایمان اتر جاتا ہے کہ وہ خبیر ذات میرے ہر راز سے واقف ہے، تو وہ شخص ایک خاص روحانی درجے پر فائز ہو جاتا ہے، جسے ہم مقام احسان کہتے ہیں۔ مقام احسان یعنی انسان اللہ کی بندگی اور عبادت اس طرح کرے گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں ہر وقت ہر لمحہ یا یقین اور ایک سنسنی موجود ہو کہ الباطن رب اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب الباطن کا تصور بیدار ہوتا ہے تو انسان جان لیتا ہے کہ اگر اندر سے دل کھوٹا ہے، نیت خراب ہے، تو دنیا والوں کی واہ واہ، ان کی تالیاں، یہ سب کسی کام کی نہیں ہے۔ جی، انسان کی نفسیات ہے کہ وہ دوسروں سے توثیق یا ویلیڈیشن چاہتا ہے۔ جدید دور میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہماری ہر چیز ظاہر ہو چکی ہے، انسان اندر سے بہت تنہائی کا شکار ہے۔ بالکل، سب کچھ ڈسپلے پر ہے۔ وہ اپنی نیکیاں اور اپنی اچھائیاں دنیا کو دکھا کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دکھاوا، یہ ریاکاری جو بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، دراصل ہماری ساری محنت، ساری نیکیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ ہم انسانوں کی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے خالص اعمال کو دنیا کی سستی تعریفوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ دل کی ان پوشیدہ خرابیوں اور نیت کے اس کھوٹ پر ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ہمیں کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے، جو ہمارے دلوں کو اس ریاکاری کے زہر سے پاک کرے۔ بے شک۔ لیکن دیکھیے، الباطن کی اسی صفت میں ایک بڑی کمال کی اور مثبت چیز بھی تو چھپی ہے نا۔ جی، آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اسلام میں جو خبے یعنی پوشیدہ اعمال کا تصور ہے، وہ کتنا زبردست ہے۔ اگر الباطن ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان نیکیوں کو بچا سکتے ہیں۔ بالکل۔ خبے واقعی ایک انتہائی طاقتور روحانی تصور ہے۔ خبے سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جو دنیا کی ہر نگاہ سے اوجھل ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تدبیریں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ تو الباطن اللہ کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ جس طرح انسان کی کمزوریاں پوشیدہ ہیں، اسی طرح اس کے پاس کچھ ایسی نیکیاں، کچھ صدقات، کچھ آنسو اور کچھ دعائیں ہونی چاہیے جو اتنی خالص ہوں کہ دنیا کے کسی انسان، یہاں تک کہ اس کے سب سے قریبی رشتوں میاں بیوی تک کو ان کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی نیکی کو چھپاتے ہیں تو آپ دراصل اپنی اس نفسیاتی خواہش اور انا ایگو کو بھوکا مار رہے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی تعریف مانگتی ہے۔ کیا گہری بات کی آپ نے۔ یعنی نیکی چھپانا دراصل اپنی انا کو شکست دینا ہے، اور قربت اور تنہائی کا یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت ابھرتا ہے جب انسان زمین پر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ ظاہری طور پر انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کے چہرے کو خاک آلود کر دیتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ لمحہ اسے خالق کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر رات کا تیسرا پہر، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، تو وہ وقت الظاہر اور الباطن رب کے ساتھ اس چھپے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ روحانیت کا واقعی ایک عروج ہے، لیکن ہمیں زندگی کی ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت کو بھی یہاں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تنہائی کے یہ لمحات جن میں انسان کو رب سے جڑنا چاہیے، بسا اوقات یہی لمحات ایک بہت بڑی نفسیاتی اور ذہنی جنگ کا میدان بھی بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اکثر شیطان اس کے ذہن میں بے شمار شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ کائنات کی ابتدا کیا ہے، انجام کیا ہے، عقیدے کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جنہیں انسان زبان پر لاتے ہوئے بھی کانپتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا شاید آج کے دور میں ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ شکوک کی آندھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو اس نفسیاتی جنگ اور ان وسوسوں کا کوئی علاج ہے؟
جی ہاں، اس حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی چشم کشا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ابو زمیل نامی ایک شخص ان کے پاس آئے اور بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ان عجیب و غریب شکوک و شبہات کی شکایت کی جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں کوئی لمبی چوڑی منطقی بحث میں نہیں الجھایا، بلکہ مسکرا کر فرمایا کہ اس کیفیت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا، اور پھر انہوں نے ان پوشیدہ وسوسوں کا ایک قرآنی اور حتمی علاج تجویز کیا۔ انہوں نے تلقین کی کہ جب بھی ذہن میں شکوک کا طوفان اٹھے تو سورۃ الحدید کی وہی آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ! یعنی جب ذہن اس انتشار کا شکار ہو نا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے، جب باطل کا غلبہ دیکھ کر سچائی کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو، تو انسان فوراً اس آیت کی پناہ میں آ جائے جو اسے یاد دلاتی ہے کہ وقت کی ابتدا اور انتہا اور ہر شے کا ظاہر اور باطن صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ اور کائنات میں کچھ بھی بے ترتیب نہیں ہے۔ پھر بھی ہم چونکہ انسان ہیں اور ہماری فطرت میں کمزوری ہے، تو شیطانی وسوسوں اور عقیدے کی ان چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کے سامنے کبھی نہ کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، اور اسی لیے ان وسوسوں سے پناہ مانگتے ہوئے بار بار استغفر اللہ کہنا ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو اسے دوبارہ مضبوطی سے کھڑا کر دیتا ہے۔ بے شک، آپ نے بالکل درست کہا۔ اور اگر ہم اس تفصیلی جائزے اور اس ساری گفتگو کو اس کے آخری اور سب سے خوبصورت مقام کی طرف لے کر چلے نا، تو الباطن ہونے کا ایک اور انتہائی دلکش پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الباطن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ ہماری مادی آنکھیں اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ جو باطنی حجاب ہے نا، یہ اہل ایمان کے دلوں میں ایک زبردست تڑپ اور ایک نہ بجھنے والا شوق پیدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب کیسا ہے جسے ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے۔ بالکل، وہ رب جس کے لیے ہم نے دنیا کی خواہشات کو قربان کیا، جس کی خاطر ہم نے اپنے چھپے ہوئے اعمال کو صرف اس کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اسے دیکھنے کی تمنا، آخرت میں دیدار الہی، وہ منزل ہے جو واقعی ہر تڑپ کا جواب ہے۔ یہ تو جنت کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے، جس کے سامنے باقی تمام راحتیں بالکل ہیچ اور بے معنی ہو جائیں گی۔ جی ہاں، لیکن احادیث مبارکہ میں اس دیدار کی کچھ شرائط بھی انتہائی وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ جی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو بالکل ایسے ہی واضح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیدار میں کوئی رکاوٹ یا دھندلاپن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ترین انعام کے حصول کے لیے ایک عملی شرط لگائی۔ آپ نے فرمایا، پس اگر تم سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں پر مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا ضرور کرو۔ یہ بات یہ کس قدر غور طلب ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی کا ذرا ایمانداری سے جائزہ لینا تو فجر اور عصر یہی وہ دو اوقات ہیں جب ہماری دنیاوی غفلت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ بالکل، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ مصروف یا غافل ہوتے ہیں۔ مطلب فجر کے وقت بستر کی گرمی اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور عصر کے وقت دنیاوی مصروفیات، دفتروں اور کاروبار کی گہما گہمی ہوتی ہے۔ ان اوقات میں نیند توڑنا یا دکان چھوڑنا نفس پر کتنا بھاری لگتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی سستی، غفلت اور دنیا داری پر دل سے ایک بار پھر استغفر اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، کیونکہ یہ کتنے خسارے کا سودا ہوگا کہ ہماری یہ فانی اور عارضی مصروفیات ہمیں ہمیشہ کے لیے اس عظیم ترین دیدار سے محروم کر دیں۔ جی، یہی وہ بیداری ہے، وہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے فہم سے ایک انسان کے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ الظاہر کا فہم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ سب سے بلند اور غالب ہے تو دنیا کی کوئی ظاہری طاقت،
کوئی حکمران، کوئی خوف اور کوئی دباؤ ہمیں حق کے راستے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا سکتا۔ بے شک۔ ہمیں صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف الباطن کا فہم ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ہماری خلوتوں کا، تنہائیوں کا اور ان اندھیروں کا واحد ساتھی ہے، جہاں کوئی انسان ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ہمارے دل کی ان باتوں کو، ان وسوسوں اور ان آنسوؤں کو بھی سنتا اور سمجھتا ہے جو بھی ہونٹوں تک بھی نہیں آئے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں نا، جی تو تصویر بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ جی ایک طرف الظاہر ہے، جس پر کامل بھروسہ کر کے ہم دنیا کے ہر خوف، ہر خطرے اور ہر مادی طاقت سے بالکل بے نیاز اور آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف الباطن ہے، جو ہماری تنہائیوں، اندھیروں اور خلوتوں کا سب سے قریبی، سب سے رازدار اور سچا ساتھی ہے، اور جس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے سے کہیں زیادہ اپنے باطن، اپنی نیتوں اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ بالکل صحیح خلاصہ پیش کیا آپ نے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ہر بار کی طرح میں سننے والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا خیال، ایک ایسا لمحے فکریہ جو شاید ہم سب کی زندگی بدل دے۔ جی فرمائیں۔ ذرا سوچئے، آج کی رات جب ہر طرف مکمل اندھیرا چھا جائے اور دنیا کی ہر آنکھ گہری نیند سو رہی ہو، تو ایسا کون سا ایک چھوٹا سا، خالصتاً پوشیدہ نیک عمل ہے، کوئی ایسا خوبی جو صرف اور صرف الباطن کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا آنسو جو تنہائی میں گرے، کوئی ایسی دعا جو سرگوشی میں مانگی جائے، یا کوئی ایسا سجدہ جس کی خبر اس دنیا کے کسی انسان کو ہرگز نہ ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو خود احتسابی کے ایک نئے اور گہرے سفر پر لے جاتا ہے۔ اور اس سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے اعمال کی کمی، اپنی نیتوں کے فتور اور اپنی تمام تر بشری خامیوں اور کوتاہیوں پر اپنے رب کے حضور سچی معافی مانگتے ہوئے 7ویں اور آخری بار استغفر اللہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 2 عظیم ناموں الظاہر اور الباطن کے سچے فہم سے ہماری ظاہری اور باطنی زندگیوں میں، ہمارے افعال اور ہماری خلوتوں میں ایک نیا نور اور ایک دائمی سکون آئے گا۔ آمین۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔